Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. اور یہاں سے ایک مسئلہ افضلیت صدیق اکبر کا بھی حل ہو گیا. آج تفضیلیت کا مرض پھیل رہا ہے، لوگ پھسل رہے ہیں، لوگ بہک رہے ہیں. جس عقیدے کو ساری زندگی بیان کرتے رہے آج اس کو گول کر رہے ہیں. جی، لوگوں کے نظریات سے کھلواڑ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. جی، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. جی، حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا مسئلہ حل ہوا اس جگہ سے. وہ اس لیے کہ آپ مسجد اقصیٰ کا منظر دیکھیں، سارے انبیاء کرام موجود ہیں کہ نہیں؟ جی، سارے رسول موجود ہیں کہ نہیں؟ کوئی مسنگ تو نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی وہاں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ پھر حضور علیہ السلام کو امام بنایا گیا. نسائی شریف کی حدیث ہے، جا جبریل فاخذ بیدی وقدمنی. جبریل امین آئے، میرا بازو پکڑا اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا. کیوں حضور کو امام بنایا گیا تمام جماعت انبیاء کا؟ اس لیے کہ آپ سارے رسولوں سے افضل ہیں. حضور کی افضلیت میں کوئی شک ہے کسی کو؟ حضور سارے رسولوں سے افضل ہیں کہ نہیں؟ سارے کہیں سارے کہیں سارے رسولوں سے ہمارا نبی افضل ہے. کملی والا سارے نبیوں سے افضل ہے. جب وہ افضل ہیں تو اسی لیے ان کو سارے رسولوں کا امام بنایا گیا ہے. اب ذرا مسجد نبوی کا بھی منظر دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ٹائم آپ جماعت کرانے کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لا سکے اپنی علالت کی وجہ سے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، نو باڈی از مسنگ. ہر بندہ موجود ہے. حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت عباس بھی موجود ہیں، سارے اہل بیت موجود ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، تمام مہاجرین موجود ہیں، تمام انصار موجود ہیں، سب عشرہ مبشرہ موجود ہیں، سارے بدری موجود ہیں، تمام حدیبیہ والے موجود ہیں، سارے فتح مکہ والے موجود ہیں. کوئی صحابی مس نہیں کر رہا ہے. حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے، کنت حاضرا غیر غائب، میں حاضر تھا، میں غائب نہیں تھا. کنت صحیحا غیر سقیم، میں صحت مند تھا، میں بیمار نہیں تھا، میں موجود تھا. مگر ہم سب کے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پہ نماز پڑھائے. تو کیوں مصلی پہ کھڑا کیا؟ اس لیے کھڑا کیا کہ حضور کی امت میں سب سے افضل ہے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پہلا خلیفہ بن گئے تو پہلا خلیفہ ہونے سے کوئی افضل ہو گئے. جی، جو پہلا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، کبھی آخری افضل ہوتا ہے. بات میری طرف توجہ میری طرف رکھے. کہتے ہیں جو ضروری ہے کوئی کہ جو پہلا ہو وہی افضل ہو؟ کبھی آخری بھی افضل ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں تو کیا افضل ہیں؟ آخری افضل ہے. جی، تو پہلے خلیفہ ہونے سے افضلیت کیسے ثابت ہو گئی؟ میں کہتا ہوں سنو، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اس لیے افضل ہیں کہ اول ہیں. نہیں، وہ اول اس لیے ہیں کہ افضل ہے. جی، ادر وے راؤنڈ ہے. وہ اس لیے افضل نہیں کہ اول ہیں، وہ اس لیے اول ہیں کہ تھے افضل. وہ افضل تھے اس لیے ان کو اول رکھا گیا ہے. وہ افضل تھے اس لیے ان کو اول بنایا گیا ہے. جی ہاں، کیونکہ میں نے ابھی بتایا کہ حضور نے آخری خطبے میں فرمایا میری امت میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے. اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ مجھ پہ سب سے زیادہ جس نے احسان کیا ہے وہ ابو بکر. بہرحال یہ بڑی ضروری بات ہے. میں آپ کے ٹائم کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہتا ہوں. یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں مسجد اقصیٰ کی اس نماز کے حوالے سے کہ یہ مسجد بنائی ہے علامہ اسلم صاحب نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے، آپ سارے لوگوں کی مدد کے ساتھ. تو
تاکہ باجماعت نماز کا اہتمام ہو۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ حضور کو نماز کا تحفہ عطا کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو باجماعت نماز کا طریقہ عطا فرمایا، اور اس کے لیے سارے رسولوں کو اکٹھا کر کے آپ کے پیچھے کھڑا کیا اور آپ کو ان کا امام بنا کے بتایا کہ میرے حبیب دنیا میں جا کر تو نے اپنی امت کو اس طرح سے نماز باجماعت پڑھانی ہے۔ یعنی اس نماز باجماعت کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نماز کا باجماعت کا منظر دکھانے کے لیے مسجد اقصیٰ کو سجایا، سارے رسولوں کو بلایا اور اپنے محبوب کو ان کا امام بنایا اور بنا کر بتایا کہ یہ ہوتی ہے نماز باجماعت۔ تو پھر ہمیں بھی نماز باجماعت کا شوق ہونا چاہیے دوستوں، کے نہیں ہونا چاہیے؟ جی، مسجد میں 2-3 آدمی آ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور باقی سارے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں، خاص کر جن کے گھر مسجد کے قریب قریب ہیں۔ حضور فرماتے ہیں الجوار 40 بیتن، الجوار 40 بیتن، یعنی 40 گھروں تک پڑوس ہوتا ہے۔ 40 گھروں تک پڑوس ہوتا ہے، یعنی مسجد کے آگے، مسجد کے پیچھے، مسجد کے دائیں، مسجد کے بائیں، 40 گھروں تک مسجد کا پڑوس ہوتا ہے۔ اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اور مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ اگر وہاں بچے نہ ہوتے، اگر وہاں عورتیں نہ ہوتی تو میں اپنی جگہ پر کسی دوسرے شخص کو کھڑا کرتا اور خود میں آگ لے کر جاتا اور ان کے گھروں کو جلا دیتا جو صحت مند ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی، مجھے ان بچوں کا خیال ہے، مجھے ان خواتین کا خیال ہے، اس لیے میں کسی کے گھر کو آگ نہیں لگاتا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ یہ میری دعوت ہے آج کی اس محفل میں کہ جو لوگ مسجد کے قرب و جوار میں رہتے ہیں ان کو مسجد میں آ کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو جو کچھ میں نے کہا احکم الحاکمین اپنی رحمت کے ساتھ اس کو قبول و یہ تو اتنا لمبا ہے، سفر ہے، میں صرف یہ زمینی معراج میں ہی چل رہا ہوں، میں آگے بالکل نہیں گیا۔ جی ہاں، یہ تو کوہتا حساس قصہ دور و دراز، واعظ بیان شوق بپایا نمی رسد، جی کوہتا حساس قصہ دور و دراز رہا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔